ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھنے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، آج ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میلاد شریف کے حوالے سے سجائی گئی اس عظیم الشان روحانی محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا آنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میزبان محفل کا محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأویٰ، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ کیونکہ میلاد شریف کا برکت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جگہ جگہ نبی کریم علیہ السلام کے دیوانے، حضور کے غلام اپنے آقا کی جلوہ گری کا ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں اور سرکار کی آمد کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے میں آج کی اس محفل میں نبی کریم علیہ السلام کا ذکر میلاد جو اللہ تعالیٰ نے کیا یا پہلے والے نبیوں نے کیا، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ذرا توجہ کیجیے گا، سب سے پہلے میلاد کس چیز کا نام ہے؟
کیا صرف جھنڈے لگانے کا نام میلاد ہے؟ نہیں۔ اگر صرف جھنڈے لگانے کا نام میلاد ہوتا تو جتنے بھی جھنڈے ہوتے ہیں سیاسی سارے میلاد بن جائیں۔ کیا جلوس نکالنے کا نام میلاد ہے؟ نہیں۔ اگر خالی جلوس نکالنے کا میلاد نام ہوتا تو جتنے بھی جلوس ہوتے ہیں سیاسی اور غیر سیاسی سارے میلاد بن جاتے۔ جھنڈے لگانے کا نام میلاد نہیں، جلوس نکالنے کا نام میلاد نہیں، میلاد نام ہے اپنے آقا کی جلوہ گری پر خوشی کے اظہار کا۔ کس چیز کا نام ہے؟ سرکار کی آمد پر خوشی کے اظہار کا نام میلاد ہے۔ ایک بندہ اکیلا بیٹھا ہے گھر میں اور خوش ہو رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، میرے آقا تشریف لائے تھے، سبحان اللہ، کیا میرے آقا کا حسن ہے، کیا میرے آقا کی عظمتیں ہیں۔ ایک بندہ اکیلا ہی گھر بیٹھے خوش ہو رہا ہے۔ کس لیے خوش ہو رہا ہے؟ سرکار کے آنے کی خوشی میں خوش ہو رہا ہے۔ یہ اس کا اکیلے بیٹھ کر خوش ہونا یہ بھی میلاد ہے۔ آپ کا بچہ روزانہ مدرسے جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، آپ اس کو 10 روپے دیتے ہیں، لیکن ایک دن بچہ جانے لگا تو آپ نے 100 روپے نکالے، 1000 روپے نکالا، 500 نکالا، لو بیٹا یہ تمہیں دیا۔ وہ کہے گا ابو جی خیر، پہلے 10 روپے، آج 100 روپے، 500 روپے، خیر تو ہے۔ اور بیٹا سرکار کی آمد کا مہینہ ہے، سرکار کے آنے کی خوشی میں تجھے دے رہا ہوں۔ لو، سرکار کے آنے کی خوشی میں اپنے بیٹے کا جیب کا خرچ بڑھا دینا یہ بھی میلاد شریف ہے۔ میلاد نام ہے شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے آقا کی جلوہ گری پر خوشی کے اظہار کا۔ ایک بندہ ہمارے جاوید بھائی کو، حافظ غلام یاسین صاحب کو، ہمارے حافظ عبدالستار صاحب کو، اکبر بھائی کو، عامر بھائی کو، یا مجھے بلا لیتے ہیں، بھائی جان آپ ہمارے گھر آئیں۔ بھائی کیوں؟ ہم آپ کو چائے پلانا چاہتے ہیں۔ وہ کس لیے؟ بس اور تو کچھ نہیں، سرکار آئے تھے اس مہینے میں، سرکار کے آنے کی خوشی میں ہم آپ کی چائے سے دعوت کریں گے۔ لیجیے، یہ چائے کے ساتھ دعوت کرنا بھی بولو صحیح میلاد، کیونکہ میلاد نام ہے سرکار کی جلوہ گری پر خوشی کے اظہار کا۔ شریعت کے دائرے میں ہو، کوئی بھی طریقہ ہو خوشی کا، ہو شریعت کے دائرے میں، سرکار کے آنے کی خوشی میں ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ میلاد۔ آپ کے ہمسائے میں کوئی غریب رہتا ہے، کوئی بیوہ خاتون رہتی ہے، یتیم بچے رہتے ہیں، آپ ان کی پہلے بھی مدد کرتے رہتے ہیں، لیکن اس مہینے آپ نے سوچا کہ سرکار کی آمد کا مہینہ ہے، چلو پہلے 150 دیتا ہوں، اب 500 دوں گا، لو ان کو 150 کی جگہ ان کا خرچہ بڑھا کر 500 دے دینا، کیونکہ سرکار کے آنے کی خوشی میں کر رہے ہیں، اس لیے یہ بھی میلاد شریف بن جائے گا۔ توجہ ہے؟ اسی طرح ایک بندہ کہتا ہے کہ کسی دور میں بھٹو کے نام کے جلسے ہوتے تھے، کسی دور میں نواز شریف کے نام کے جلسے، کسی دور میں یہ زرداری کے نام کے جلسے، کسی دور میں کسی کے نام کے جلسے، کسی دور میں کسی نام کے جلسے۔ میں سارے جلسے والے اور سارے جلسے اور ساری کائنات اپنے آقا کے قدموں سے لگی ہوئی دھول پر قربان کر دوں، میں بھی اپنے آقا کے نام کا جلسہ سجاؤں گا، محفل سجاؤں گا، نعتیں پڑھتا جاؤں گا، نعرے لگاتا آؤں گا۔ یہ جلسہ سجانا بھی میلاد، یہ نعرے لگانا بھی میلاد بن جائے گا اگر ہو آقا کے آنے کی بولو صحیح خوشی میں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ سرکار کو روزہ بڑا پسند تھا، میں تو اپنے آقا کے آنے کی خوشی میں روزہ رکھوں گا، اس کا یہ روزہ رکھنا بولو صحیح آ رہے میلاد شریف۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو نماز سے بڑی محبت تھی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اب میں نماز پڑھ کر
اور ساتھ میں 2 رکعت نفل اضافی پڑھ کر اس کا ثواب اپنے آقا کو پہنچاؤں گا میلاد کی خوشی میں۔ لیجئے یہ 2 نفل پڑھنا بھی، یعنی ہزاروں طریقے ہیں میلاد منانے کے، آپ کسی بھی طریقے سے منائیں صحیح، بننا منانے والا ہے، سڑنے جلنے والا نہیں بننا۔ آقا کے آنے کی خوشی کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ ضرور رنگ لا دے گا آپ کو۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سرکار کے آنے کی خوشی منانا یہ بھی میلاد، اور سرکار کی آمد کا ذکر کرنا یہ بھی، بولیے آواز تھوڑی صاف کر دیں اور تھوڑی آواز اونچی کر لیں، ہاں جی نزدیک کر لیں، توجہ ہے۔ سرکار کی ولادت کا ذکر کرنا یہ بھی میلاد، سرکار کی عظمتیں شانیں بیان کرنا یہ بھی کیا ہے؟ میلاد۔ لیجئے اللہ تعالیٰ خود سرکار کی جلوہ گری کا ذکر فرماتا ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے او مکہ والو، تمہارے پاس ہمارا شانوں والا، عظمتوں والا، بڑی اونچی شان والا رسول تشریف لے آیا ہے۔ سرکار کے آنے کا ذکر اللہ نے کیا کہ نہیں کیا؟ بولو کیا، اور کیا سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا ہے۔ سرکار کیا لے کر آئے ہیں؟ بولو اپنے لیے یا آگے لوگوں کو بھی دینے کے لیے؟ نبی کس لیے آتا ہے؟ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے۔ ہاں اللہ کے نبی ہدایت دینے پر اختیار رکھتے ہیں۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا تو سرکار کے پاس ہدایت دینے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اختیار اگر ایک آدھا پلیت نہ پڑھے تو سرکار کے اختیار کی نفی بولو نہیں ہوتی۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا تھا کرو سجدہ آدم علیہ السلام کو، سب نے کیا، ایک نے بولو اب کیا خیال ہے ایک نہ کرے تو اللہ کے اختیار کی نفی ہو جائے گی؟ نہیں، اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا، جبریل پکڑ کر اس بے ایمان کو گرا دو میرے آدم کے قدموں میں۔ اللہ نے گرایا نہیں، لیکن اس سے اللہ کی طاقت اور پاور کی نفی بولو نہیں ہوتی۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام ہدایت کی طرف بلائیں، ابو جہل جیسے بے ایمان نہ آئے تو سرکار کے اختیار کی نفی بولو، اور ہدایت دینے کا اختیار کتنا ہے سرکار کے پاس؟ حدیث مبارکہ سن لیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ آئے خدمت اقدس میں رضی اللہ تعالی عنہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میری ماں مجھے مارتی ہے، گالیاں بھی دیتی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ کیا چاہتے ہو؟ عرض کی آقا آپ دعا کر دیں نا۔ کیا کریں؟ دعا کریں اللہ میری ماں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے۔ بخاری شریف کے اندر سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے اللہم اہد ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ ادھر سرکار نے دعا مانگے، ادھر حضرت
کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائیں، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اجازت عطا فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ دوڑے دوڑے اپنے گھر کے اندر گئے، جا کر دیکھا دروازہ بند ہے، دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے، اندر سے پانی کے قطرے گرنے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اندر سے ماں نے آواز دیا ابو ہریرہ باہر کھڑے رہو، ابھی اندر نہ آنا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کی ماں نے دروازہ کھولا اور اپنی زبان سے کہنے لگی لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اونچی آواز سے کہیں پتر گواہ ہو جا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سرکار کی دعا اللہ اتنی جلدی قبول فرماتا ہے۔ خیر اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو کیا دے کر بھیجا؟ بولو سیار، کیا دے کر بھیجا؟ نبی آتے ہی ہدایت دینے کے لیے۔ توجہ ہے؟ اور آگے سنیں، اللہ اپنے پیارے کے آنے کا ذکر فرماتا ہے، خود مالک ذکر کرتا ہے کہ میرا محبوب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا۔ اونچی آواز سے کہہ لو بھائی۔ اچھا ایک گزارش ہے، اگر آپ قبول کر لیں میرے لیے آسانی ہو جائے گی، ذرا آگے آگے آ جائیں۔ اگر دور بیٹھے ہو نا تو ایسے مزہ نہیں آتا تقریر کا، آپ آگے آگے آ جائیں۔ شاباش شاباش۔ دعا بھی دے دیتا ہوں یا اللہ جو آگے آئے، جتنا آگے آئے اس کو اس سے ڈبل جنت میں قریب کر دے۔ آگے آ جائیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جی، توجہ ہے، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا محبوب تشریف لے آیا۔ یہ کس کی تشریف آوری کا ذکر ہو رہا ہے؟ قد جاءکم رسولنا، رسول بولو صحیح، رسولنا، ہمارا رسول آ گیا، ہمارا رسول۔ سرکار کی کیا شان ہے جس کو رب کہے ہمارا رسول۔ ہم کہتے ہیں نا فخر سے ہمارا نبی، رب بھی فرماتا ہے ہمارا رسول، ہمارا نبی ہیں۔ ایک بندے کو حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما دیں کہ یہ میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے، تو اس بندے کی بلے بلے۔ کسی بندے کو حضرت مولانا امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی آپ فرما دیں کہ یہ میرا ہے، اس کی بھی بولو صحیح بلے بلے ہو جائے گی۔ کسی کو امام کعبہ فرما دیں کہ ساڈا بندہ ہے، اس کے بھی بلے بلے۔ جس کو نبی پاک علیہ السلام کہہ دیں یہ میرا ہے، اس کی بھی بلے بلے۔ تو پھر اس کی بلے بلے کون بیان کر سکتا ہے جس کو رب کہے کہ یہ میرا ہے؟ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، فرمایا اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تمہارے پاس میرا رسول آ گیا، میرا رسول آ گیا۔ کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ السلام، کیا شان ہے، میرا رسول آ گیا، میرا۔ تو یہاں پر کس کے آنے کا ذکر ہو رہا ہے؟ بولو، اور کر کون رہا ہے؟ بولو، جب اللہ رب ہو کر سرکار کے آنے کا ذکر کرے، ہم امتی ہو کر نہ کریں؟ کیا خیال ہے؟ نہ کریں؟
ہمیں تو گج وج کے کرنا چاہیے نا. رب سب کچھ دے کے بھی ان کے آنے کا ذکر کرے اور ہم ان کے صدقے سب کچھ کھا پی کے بھی ہڑپ کر جائیں, ذکر نہ کریں, تو ہم سے بڑھ کر بدبخت کون ہوگا؟ اس لیے چپ نہیں رہنا, گج وج کے کہنا ہے سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, حضور کی آمد, پر نور کی آمد. اللہ خود محبوب کے آنے کا ذکر فرماتا ہے. اب میں اس پر آیتیں پڑھتا جاؤں تو الحمدللہ بہت ساری آیتیں پڑھ سکتا ہوں کہ اللہ خود سرکار کے آنے کا ذکر فرماتا ہے. بس ایک اور آیت سن لیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً فرمایا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ بھیجنے کا ذکر آ گیا کہ نہیں؟ بھیجنے کا ذکر کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. تو پتہ چلا اللہ خود سرکار کے آنے کا ذکر فرماتا ہے. صرف آنے کا ہی ذکر نہیں فرماتا, اللہ تو محبوب کے جانے کا بھی ذکر فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو رات ہی رات لے گیا. اللہ لے جانے کا بھی ذکر فرماتا ہے اور آنے کا بھی ذکر فرماتا ہے. اب آگے چلیے. جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے نا وہ دانا کھا کے, تو حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک, کتنے؟ 300 سال تک رو رو کر ڈائریکٹ دعا مانگتے رہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا, یا اللہ ہم نے اپنی جان پر زیادتی کر لی, بھول کر دانا کھا لیا, یا اللہ معاف فرما دے. 1 سال گزر گیا کوئی جواب نہ آیا, 2 سال گزر گئے عرض کرتے کرتے جواب نہ آیا, 50 سال گزر گئے کوئی جواب نہ آیا, 100 سال گزر گیا کوئی جواب نہ آیا, 200 سال گزر گئے کوئی جواب نہ آیا, 299 سال گزر گئے اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا, 300 سال گزر گئے ابھی تک اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا. ایک دن آدم علیہ السلام کے دل میں اچانک خیال آیا کہ وہ جنت کے پتوں پر ایک نام لکھا تھا, وہ عرش کے پائے پر ایک نام لکھا تھا, وہ عرش کے ماتھے پر ایک نام لکھا تھا, وہ جنت میں جگہ جگہ ایک نام لکھا ہوا تھا. فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. یہ میرے پاس فتاوی ابن تیمیہ ہے, اس کے اندر سے سنانے لگا ہوں. فوراً آدم علیہ السلام کو جب یاد آیا نا ایک نام لکھا ہوا تھا برکت والا, کون سا نام؟ ہائے ہائے, کون سا نام؟ ہائے ہائے. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے. اور کتنی شان والے ہیں سن لو. ہائے ہائے, اس ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں آدم علیہ السلام, ڈائریکٹ.
یا اللہ معاف فرما دے، بھول ہو گئی، کوئی جواب نہیں آیا، 300 سال گزر گئے۔ اب یہاں پر روایتیں دو ہیں، ایک ہی روایت یہ کہ حضرت جبریل نے آ کر اذان دی، جب اذان کیا ہے نا اندر آیا اشہد ان محمد الرسول اللہ، پھر آپ کو یاد آیا۔ اور دوسری روایت یہ جس کی قرآن تائید کرتا ہے فتلقا، اللہ نے ان کے دل کے اندر خود ڈال دیا، خود ان کے دل کے اندر آ گیا۔ وہ ایک نام تھا جو عرش پر لکھا تھا، وہ جنت میں لکھا تھا، جو حوروں کے ماتھے پر لکھا تھا، وہ جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھا ہوا تھا۔ کون سا نام؟ محمد۔ جب یاد آئے نا تو فوراً عرض کی یہ حدیث سے مصطفیٰ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کی، یا ربی بحق محمد، ہائے ہائے بحق محمد، یا اللہ تجھے اسی محمد کریم کے نام کا واسطہ میری توبہ قبول فرما لے۔ آئے ہائے، کس کے نام کا واسطہ؟ محمد۔ ایسے نہیں کہتے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ خیر، حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا ربی بحق محمد الا غفرت لی، یا اللہ تجھے اسی نام محمد کا صدقہ مجھے بخش دے، میری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَأَوْحَى إِلَيْهِ وَمَا مُحَمَّدُ وَمَنْ مُحَمَّدُ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آدم پیارے توبہ قبول بعد میں کروں گا، پہلے بتا تم اس پیارے نام محمد کو کیسے جانتے ہو؟ اے آدم اس نام والی سرکار کو کیسے جانتے ہو؟ بتاؤ نا کیسے جانتے ہو؟ اچھا کیا خیال ہے اللہ کو نہیں تھا پتہ کہ آدم علیہ السلام میرے محبوب کو کیسے جانتے ہیں؟ پتہ تھا، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ آدم کے لب ہلیں، میرے محبوب کا نام آئے، میرے محبوب کا صدقہ آئے اور ان کی میں توبہ قبول فرما لوں۔ آئے ہائے، اللہ نے پوچھا آدم تم نے میرے محبوب کو کیسے جانا پہچانا؟ بتاؤ تو صحیح، محمد کون ہے بتاؤ۔ فقال یا ربی انکا لما اتممت خلقی، یا اللہ جب تو نے میرے جسم کو بنا لیا، میرے جسم کو جب بنا لیا تھا، رفعت رأسی، یا اللہ میں نے سر اٹھایا، ابھی پورے جسم میں روح نہیں گئی تھی، سینے تک آئی تھی، آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، سر اٹھایا، جیسے سر اٹھایا نظر اٹھی، سامنے عرش تھا، عرش کے ماتھے پر حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑی۔ کہاں پڑی؟ عرش کے ماتھے پر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ہمارے ابا جی کہہ رہے ہیں کیا؟ رفعت رأسی إلى عرشك فإذا عليه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میری آنکھ کھلی، میں نے عرش کے ماتھے پر دیکھا، وہاں پر تیرا بھی نام لکھا ہوا ہے، یا اللہ تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ أَكْرَمَ خَلْقِكَ عَلَيْكَ، یا اللہ مجھے پتہ چل گیا تیری ساری مخلوق کے اندر اگر تجھے کوئی سب سے پیارا لگتا ہے تو یہی نام والا ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یا اللہ مجھے پتہ چل گیا کہ تجھے سب سے پیارا کون لگتا ہے؟ یہ جس کا نام جوڑ کے رکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آگے یہ بھی فرما رہے ہیں، اذ قرنت اسمہ مع اسمک، میں نے دیکھا اچانک
کہ تو نے ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ وہ کسی عاشق نے کیا خوب کہا، صرف اذان میں ہی نہیں، اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر اکٹھا، صرف اذان میں نہیں، کلمے میں بھی، نماز میں بھی، قرآن میں بھی، اقامت میں بھی، دعاؤں میں بھی، درود میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، جنت میں بھی، جنت کے دروازوں پر بھی، جنت کے درختوں کے پتوں پر بھی، اللہ کے عرش پر بھی، عرش کے ماتھے پر اس کے جو ساق ہیں یعنی عرش کے جو بازو ہیں ان پر بھی، ہر جگہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو جوڑا ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے، اذاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، اذان کیا جہاں دیکھو، اذاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، اذاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا، یعنی ذکر حق کے ساتھ مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے۔ توجہ ہے؟ جب آدم علیہ السلام نے عرض کی نا، یا اللہ میں نے عرش پر دیکھا تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام لکھا اور تو نے ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، تو میں جان گیا کہ تیری مخلوق میں سب سے زیادہ تجھے یہی محبوب ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ بولو جوڑ لیا ہے۔ جب آپ نے یہ عرض کی تو اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فقال نعم، جی آدم پیارے ہاں تو نے ٹھیک کہا، مجھے اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ یہی۔ کون ہے؟ یہی سرکار ہیں۔ قد غفرت لک، آدم میں نے تجھے معاف فرما دیا، میں نے کیا کر دیا؟ اچھا وسیلہ پیش کیا تب جا کے معافی ملی نا، ڈائریکٹ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول بولو، وہ نبی ہو کر ڈائریکٹ نہ لے سکیں، مصطفیٰ کا وسیلہ ان کو بھی چاہیے، تو ہم کیسے سرکار کے وسیلوں کو پیٹھ کر سکتے ہیں؟ اور جس کو بھی ملتا ہے، جو بھی خدا سے ملتا ہے، صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہی ملتا ہے۔ توجہ ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، فرمایا ہے آدم پیارے تمہاری اولاد میں سے جتنے بھی نبی آئیں گے، سارے نبیوں کے آخر میں اسی محبوب نے آنا ہے جن کے صدقے سے میں نے تمہاری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے۔ سب سے آخر میں کس نے آنا ہے؟ سرکار نے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اپنے محبوب کا میلاد بھی بیان فرمایا اور اپنے محبوب کی ختم نبوت کو بھی اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، اے آدم جتنے بھی نبی آئیں گے آپ کی ذریت میں سب سے آخری کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُكَ، اے آدم پیارے اگر میں اپنے پیارے محبوب محمد کریم علیہ السلام کو پیدا نہ فرماتا تو اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا، ان کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اے آدم تجھے بنایا ان کے پیار میں، جنت بنائی ان کے پیار میں، آخرت بنائی ان کے پیار میں، سب کچھ میں نے اپنے محبوب کے پیار میں بنایا ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود سرکار کے آنے کا ذکر کر رہا ہے یا نہیں؟
بولیے توجہ ہے، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیں۔ ابھی دوسری کتاب میرے پاس ہے نہیں، مستدرک علی الصحیحین امام حاکم کی، اس کے اندر ایک حدیث ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اوحی اللہ تعالی الی عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، یا عیسیٰ آمن بمحمد، اے عیسیٰ علیہ السلام چلو میرے محبوب محمد پر ایمان لاؤ۔ کس پر ایمان لاؤ؟ میرے محبوب محمد پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا عیسیٰ آمن بمحمد، اے عیسیٰ علیہ السلام ہمارے محبوب محمد پر ایمان لاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ٹھیک میں ان کو مانتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ وَأْمُرْ لِأُمَّتِكَ مَنْ أَدْرَكَهُ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنی امت کو بھی حکم دے دیں کہ تم میں سے جو بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا زمانہ پالے وہ میرا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، محمد کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ اب یہ بھی اپنی امت کو حکم دے دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ قبول ہے، قبول ہے، میں خود بھی ان پر ایمان لاتا ہوں اور اپنے ماننے والوں کو بھی حکم دیتا ہوں کہ تم میں سے جو بھی آخری نبی کا زمانہ پالے وہ میرا کلمہ چھوڑ دے، ان کا کلمہ پڑھنا بولو صحیح شروع کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا عیسیٰ لولا محمد، اے پیارے عیسیٰ اگر محمد نہ ہوتے، محمد نہ ہوتے، لما خلقت آدم، میں آدم علیہ السلام کو بھی نہ بناتا، لما خلقت الجنت والنار، اے عیسیٰ علیہ السلام اگر محمد نہ ہوتے تو میں نہ جنت کو پیدا فرماتا نہ دوزخ کو پیدا فرماتا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ، اے عیسیٰ علیہ السلام میں نے اپنے عرش کو پانی کے اوپر پیدا فرمایا۔ جب پانی کے اوپر اللہ نے عرش کو بنایا تو فَاضْطَرَبَ، اللہ فرماتا ہے اے عیسیٰ علیہ السلام عرش نے پانی کے اوپر ہلنا شروع کر دیا۔ پانی کے اوپر کشتی چھوڑ دو تو ایک جگہ ٹکتی ہے، ہلتی رہتی ہے نا۔ فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام جب میں نے عرش کو بنایا پانی پر تو عرش نے کیا کیا؟ ہلنا شروع کر دیا۔ یا اللہ پھر روکا کیسے اس کو؟ فرمایا فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے عیسیٰ میں نے عرش پر اپنا بھی نام لکھ دیا، اپنے محبوب کا بھی نام لکھ دیا۔ فَسَكَنَ، حرکت کرنے والا عرش ایک جگہ پر ٹھہر گیا۔ یہ دیکھیں سرکار کے نام کی برکتیں، اللہ کے نام کی بھی برکتیں ماشاءاللہ، اور سرکار کے نام کی بھی توجہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کس کا ذکر کر رہا ہے؟ اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو کسی بھی چیز کو پیدا، یہ اب سرکار کے پیدا ہونے کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر سب کچھ کو پیدا کیا ہے تو اپنے محبوب کے جلوے کی وجہ سے پیدا کیا ہے سب کچھ۔ اور سنیے پچھلی کتابوں میں سرکار کا ذکر جگہ جگہ تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کی زلفیں کیسی ہوں گی، اللہ نے اپنی پچھلی کتابوں میں یہ بھی بیان فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اللہ نے تورات زبور انجیل میں یہ بھی بیان فرمایا۔ سرکار کے ہاتھ مبارک کیسے ہوں گے، ناخن کیسے ہوں گے، سرکار کا یہ دہن مبارک کیسا ہوگا، سرکار کے رخسار کیسے ہوں گے، سینہ مبارک کیسا ہوگا، گردن مبارک کیسی ہوگی، پاؤں مبارک کیسے ہوں گے، ناخن مبارک کیسے ہوں گے، سرکار کی زلفیں کیسی ہوں گی، سرکار کا رنگ مبارک کیسا ہوگا، سرکار کا چلنے کا انداز کیسا ہوگا،
سرکار کا بولنے کا انداز کیسا ہوگا، نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق کیسا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کے اندر کھول کھول کے اپنے محبوب کی ہر شان کو بیان فرما دیا۔ کس کے چرچے فرمائے؟ سرکار کے ہیں۔ نہ صرف سرکار کے چرچے، اللہ نے سرکار کے صحابہ کے بھی چرچے کر دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی ساریاں نشانیاں اللہ نے بیان کر دی، حضرت عمر کی ساریاں نشانیاں اللہ نے آسمانی کتابوں میں بیان کر دی۔ حضرت عمر نے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، اللہ نے یہ بھی آسمانی کتابوں کے اندر بیان کر دیا۔ اب یہاں سے ایک بات سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ملک شام گیا۔ کہاں گیا؟ ملک شام۔ ملک شام میں کچھ لینا دینا تھا، تجارت کے لیے گیا تھا، ہم واپس آ رہے تھے تو مجھے اچانک ایک کام یاد آیا کہ اوہو مجھے تو فلانا کام تھا، وہ میرا رہ گیا۔ آپ فرماتے میں نے ساتھیوں سے کہا کہ قافلے والوں تم چلو، مجھے ایک کام ہے، میں وہ کام کر کے جلدی جلدی تمہارے پیچھے آ جاؤں گا، تمہیں پہنچ جاؤں گا، تم جاؤ۔ آپ کے ساتھی قافلے والے چل پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک بازار سے گزر رہا تھا کہ مجھے کسی نے، ایک عمارت تھی اس کے اندر بلا لیا، میں چلا گیا، دھکے سے دروازے بند کر دیے، دروازے بند ہو گئے تو مجھے اندر بٹھا لیا 2-4 آدمیوں نے۔ ان میں سے ایک پادری تھا، تو وہ پادری صاحب کہنے لگے تمہارا نام عمر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عمر خطاب کے بیٹے ہو؟ فرمایا ہاں میں خطاب کا بیٹا ہوں۔ مکہ سے ہو؟ فرمایا ہاں۔ قریشی ہو؟ ہاں میں قریشی ہوں۔ اچھا تمہارے خاندان میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے؟ جی بالکل ہے۔ ان کا خاندان سب سے معزز ہے؟ بالکل معزز ہے سب سے۔ اچھا مکہ میں رہتے ہو نا؟ جی۔ چلو ایک کام کرو، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ ملک شام کی حکومت دے تو تم یہ کلیسا جس میں بیٹھے ہو یہ ہمیں دے دینا۔ آپ فرماتے ہیں بھائی کیسی حکومت، کیسا ملک شام؟ میں اونٹ چرانے والا آدمی ہوں، تجارت پیشہ ہے میرا، کہاں ملک شام کی حکومت میرے پاس ہے اور کہاں میں تمہیں کلیسا دوں؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا بس آپ لکھ کر دے دو نا کہ یہ کلیسا تمہارا ہے۔ یہ کن کا ہے؟ تمہارا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہ میں تو نہیں لکھ کر دیتا، جب میرا ہے ہی نہیں تو میں کیسے لکھ دوں؟ انہوں نے کہا نہیں چلو آپ کا نہیں، بہرحال آپ لکھ کر تو دیں نا کہ یہ کلیسا میں نے تمہیں دے دیا، لکھ دیں۔ آپ فرماتے ہیں میں مجبور تھا، کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا جی لاؤ کاغذ پینسل۔ انہوں نے لیا کاغذ پینسل لیا، مجھے پکڑا دیا، میں نے لکھ کر دے دیا کہ یہ کلیسا تمہارا ہے، اس پر ہمارا اختیار ختم، یہ کلیسا بولو تمہارا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب انہوں نے لکھوا لیا نا تو میں نے پوچھا کیوں لکھوایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتابیں کہتی ہیں تم آخری نبی کے دوسرے خلیفے ہو۔ کیا ہو؟ ابھی سرکار نے نبوت کا اعلان، ابھی حضرت ابو بکر اور عمر نے قبول اسلام نہیں کیا، سرکار کا بھی ظہور نہیں ہوا، لیکن اللہ نے کیونکہ چرچے پہلے بیان فرمائے تھے نا، انہوں نے کہا یہ ہماری کتابیں بتاتی ہیں تم دوسرے خلیفہ بنو گے، پھر تم اس ملک شام کو فتح کرو گے، پھر تم بیت المقدس کو جب فتح کرنے آؤ گے تو سواری کے اوپر تمہارا غلام بیٹھا ہوگا اور تم خود اس سواری کی مہار پکڑ کر چلا رہے ہوگے۔ اے عمر تمہارا لباس کیسا ہوگا؟ ہماری کتابیں وہ بھی بیان کرتی ہیں تمہارے لباس پر کتنے پیوند لگے ہوں گے، ہماری کتابیں وہ بھی بیان کرتی ہیں۔ اچھا جب اللہ نے آسمانی کتابوں میں سرکار کے غلاموں کی اتنی عظمتیں بیان کی ہیں تو اپنے محبوب کی کتنی شانیں بیان کی ہوں گی ہیں؟
ویسے تو نہیں ہم کہتے نا سب سے اعلیٰ نبی سب سے بالا والا ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ۔ یا اللہ ان کو اونچا پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ماشاءاللہ جی شاہ صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، مرحبا، خوش آمدید ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری کہ اس محفل کی رونق، اس محفل کی زینت، اس محفل کی برکت حضرت علامہ مولانا پیر سید فیض عباس قمر شاہ صاحب زیدہ شرف ہو زیدہ مجد ہو آپ تشریف لا چکے ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے شاہ صاحب قبلہ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مرحبا کہتا ہوں۔ حضور بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ بس بات کو میں سمیٹتا ہوں اور شاہ صاحب کے ملفوظات عالیہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی سرکار کی جلوہ گری کا ذکر کیا ہے اور اللہ کے نبیوں نے بھی سرکار کی تشریف آوری کا ذکر بولیے کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں ذرا توجہ کرنا۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک دن اپنے غلاموں کو جمع کرتے ہیں اور انہیں فرماتے ہیں کہ سن لو وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا میں تمہیں خوشخبری دیے جا رہا ہوں۔ کیا دیے جا رہا ہوں؟ کس چیز کی؟ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ، کہ میرے بعد ایک رسول تشریف لائیں گے، میں ان کے آنے کی تمہیں کیا دیے جا رہا ہوں؟ خوشخبری۔ اچھا خوشخبری خوشی کے موقع پر ہوتی ہے یا کسی اور موقع پر؟ بولیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو خوشی تھی نا سرکار آئیں گے، اس لیے اس کو خوشخبری کا نام دیا۔ اور سرکار کا آنا خوشخبری ہی خوشخبری ہے، اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ ہم یہ جو خوشیاں مناتے ہیں نا، یہ خوشیاں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام بھی سکھا گئے ہیں کہ سرکار کے آنے کو معمولی نہ سمجھنا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں خوشخبری دیے جا رہا ہوں اللہ کے شان والے رسول کی جلوہ گری کی، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف تعمیر کرتے وقت اللہ کی بارگاہ میں بہت ساری دعائیں مانگی تھیں، اور ایک دعا یہ مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ، پہلے بھی دعائیں ہیں پیچھے، یا اللہ ہمیں مسلمان رکھنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو ضرور مسلمان رکھنا، اور یا اللہ کعبہ بسانے والا محبوب ہماری اولاد کے اسی مسلمان گروپ کے اندر تو مبعوث فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی کون سی جماعت کے اندر ہے؟ جو مسلمانوں والی جماعت ہے، کیونکہ آپ کی اولاد کے آگے دھڑے بنے، بعض مسلمان ہیں، بعض کافر ہیں، بعض مشرک ہیں۔ تو آپ نے دعا مانگی یا اللہ آخری رسول کن میں سے آئے؟ میری اولاد کے
مسلمان گروپ میں سے ہو گئے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یا اللہ میری اولاد کے اسی مسلمان گروپ میں سے ہو کر خاتم النبیین دنیا میں تشریف لائیں. اچھا اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو اوپر کی لڑی ہے یہ ساری لڑی پاکوں کی لڑی ہے، مومنوں کی لڑی ہے. پوری لڑی کے اندر کوئی مشرک نہیں، کوئی بے ایمان نہیں، سب کے سب مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں. کوئی ایک بھی مشرک پلیت بولیے صحیح نہیں. بعض لوگوں کو شبہ ہے، بڑی جرت اور دھڑلے سے لکھ دیتے ہیں نہیں جی سرکار کے والدین تو نعوذ باللہ مشرک ہیں. اللہ پناہ دے ایسے لوگوں سے اور ایسی باتوں سے. دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں جی مسلمان نہیں ہیں. الیاذ باللہ تعالی ان گناہ گار آنکھوں سے میں نے فتاوی فریدیہ کے اندر پڑھا کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب سرکار ان کے نام کے ساتھ کسی نے رحمت اللہ علیہ کہہ دیا. وہ کہتا ہے ان کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ جہنمی ہیں. میں کہتا ہوں بے ایمان تو جہنمی، تیرے اگلے پچھلے جہنمی ہو سکتے ہیں، سرکار کے اگلے بھی جنتی ہیں پچھلے بھی جنتی ہیں. توجہ ہے. تو سرکار کے والدین کیا ہیں؟ سب کے سب صاحب ایمان. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمیں بتا رہی ہے کہ سرکار کی لڑی ساری بولو پاکوں کی لڑی ہے، کیونکہ آپ نے دعا مانگی یا اللہ ہمیں مسلمان رکھنا، ہماری اولاد کے ایک گروپ کو مسلمان رکھنا، اور اسی گروپ کے اندر یا اللہ تو آخری نبی کو مبعوث فرما دے. ماشاءاللہ. توجہ ہے. ایک مرتبہ میں نے یہی قرآن کریم کی دعا ایک شخص کے سامنے پیش کی. میں نے کہا اللہ کا واسطہ انصاف کرو یار، تم کیا کہتے ہو اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. کہتا ہے جی دیکھو دعا یہ نا پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہ ہوئی. توبہ. میں نے کہا جو دعا اللہ کو پسند اتنی آئی کہ قرآن میں آ گئی، ابھی تم کہتے ہو کہ قبول پتہ نہیں ہوئی کہ نہ ہوئی. اگر تمہیں ابھی بھی شک ہے تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں آقا آپ ارشاد فرمائیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ بن کے آیا ہوں. اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہی کی اولاد کی مسلمان جماعت میں سے میرے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں. تو سرکار کے ماپے والدین سب کے سب کیا ہیں؟ صاحب ایمان. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آپ کی محبتوں میں